میرے بھائی بہت سخت ہے ارمان، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ فریال نے ارمان سے تھوڑا فاصلہ قائم کرتے ہوئے دھیمے لیکن خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ارمان نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر رک گیا۔ اس نے فریال کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، دیکھو میں تمہارے بھائی کے سامنے جھکنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر وہ کہتے ہیں تو میں خود جا کر ان سے بات کروں گا۔ آخر وہ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم یونیورسٹی کے دنوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب اگر میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ فریال نے بے بسی سے سر ہلایا۔ ارمان، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تم بزنس میں میرے بھائی کے سب سے بڑے کمپٹیٹر ہو۔ مارکیٹ میں تم دونوں کی کاروباری دشمنی کسی سے چھپی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بھائی ہمارے لیے اس شادی کے لیے کبھی بھی راضی ہوں گے۔ ارمان نے گہرا سانس لیا اور فریال کو سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو فریال، بہت سارے معاملات الگ ہیں، کاروباری رقابت اپنی جگہ، لیکن اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ ہم وہ دونوں کے رشتے ہی خلاف ہو جائے؟ بزنس اور ذاتی زندگی دو الگ چیزیں ہیں۔ فریال نے ایک آخری افسردگی بھری نظر ارمان کے چہرے پر ڈالی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بھائی کتنا سخت اور رعبدار ہے۔ وہ بنا کچھ کہے بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ ارمان بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک پختہ عزم تھا۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ دانیال خان کی کرخت باروب اور گرجدار آواز تھی جو اس کے پرتعیش آفس کے وسیع کمرے میں گونجی۔ دانیال خان جو اپنی بے پناہ خوبصورتی، مردانہ وجاہت اور رعبدار شخصیت کی وجہ سے پورے بزنس سرکل میں جانا جاتا تھا۔ اس کی گہری عقابی آنکھیں، تراشی ہوئی داڑھی اور صوفے پر بیٹھنے کا انداز ہی سامنے والے پر ایک ہیبت طاری کر دیتا تھا۔ وہ اس وقت سامنے بیٹھے ارمان کو شدید حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ ارمان نے اپنی پوزیشن سنبھالی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے کاروباری حریف کے سامنے بیٹھا ہے۔ مگر آج بات بزنس کی نہیں، اس کی محبت کی تھی۔ ارمان نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ دیکھو دانیال، میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں مارکیٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیٹر ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی کاروباری رقابت کو اپنی پرسنل لائف کے اندر لے کر آئے۔ ہمارے جو کاروباری تعلقات ہیں، جو دشمنی ہے، اسے مارکیٹ تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پرسنل زندگی میں اس چیز کو نہیں لانا چاہیے۔ دانیال نے اپنی تھیکی بھویں اچکائی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو ارمان؟ جو بھی بات ہے صاف صاف کہو۔ ارمان نے بغیر ہچکچا کر دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا، میں تمہاری بہن فریال کو پسند کرتا ہوں۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فریال بھی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن وہ تمہاری سخت طبیعت اور اس کاروباری دشمنی کی وجہ سے اپنے قدم پیچھے ہٹا رہی ہے۔ میں یہاں تمہاری بہن کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ دانیال خان کے چہرے پر ایک طنزیہ اور سخت مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ کچھ دیر بالکل خاموش رہا، لیکن اس کے دماغ میں جہانوں کے پینترے چل رہے تھے۔ وہ اندر سے اس بات کے لیے کسی صورت راضی نہیں تھا کہ مارکیٹ میں جو بندہ اس کے مقابلے پر کھڑا ہے، جو اس کا سب سے بڑا حریف ہے، وہ کل کو اس کا بہنوئی بن کر اس کے سامنے بیٹھے۔ دانیال خان نے سرد لہجے میں کہا، تم ہمارے کاروباری معاملات دیکھتے ہو ارمان۔ مارکیٹ میں ہماری پوزیشن کی جنگ چلتی ہے کہ کون کیسے آگے نکلتا ہے۔ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں اپنی بہن تمہارے جیسے حریف کے ہاتھ میں دے دوں گا؟ دانیال، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ ارمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دانیال خان کسی صورت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صاف تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے کبھی ہاں نہیں کرے گا۔ مگر ارمان کو نیچا دکھانے اور اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے دانیال نے بیٹھے بیٹھے ایک خطرناک چال چلی۔
وہ جانتا تھا کہ ارمان ایک امیر ترین اور خاندانی بزنس مین ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی پورے شہر نے دیکھا تھا کہ ارمان کی اکلوتی بہن کی کتنی دھوم دھام سے منگنی ہوئی تھی۔ اس منگنی کی خبر پورے شہر کے اخبارات اور سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی تھی، اگرچہ دانیال نے ارمان کی بہن کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ دانیال نے ایک گہرا سانس لیا اور طنزی انداز میں بولا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں فریال اتنی ہی پسند ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ ہمارے ہاں وٹے سٹے کا سخت رواج ہے۔ اگر تمہیں میری بہن چاہیے تو بدلے میں تمہیں اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ دانیال نے بظاہر یہ بہت بڑا جھوٹ بولا تھا، اور یہ شرط صرف اس لیے رکھی تھی تاکہ ارمان اپنی بہن کے طے شدہ منگنی کا سوچ کر خود ہی پیچھے ہٹ جائے اور ذلیل ہو کر یہاں سے چلا جائے۔ دانیال اپنی فتح پر مسکرانے ہی والا تھا کہ ارمان کے اگلے جملے نے کمرے کی ہوا منجمد کر دی۔ ارمان نے بنا ایک پل گھوائے دانیال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ دانیال خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو لڑکا اپنی بہن کی دھوم دھام سے منگنی کر چکا ہے، وہ ایک لڑکی کی محبت میں اس حد تک پاگل ہوگا کہ وہ اتنی بڑی اور ناممکن شرط کو ایک سیکنڈ میں قبول کر لے گا۔ ارمان کے قدم اپنے ہی عالیشان گھر کے کوریڈور میں منجمد ہو رہے تھے۔ وہ جس جوش اور جنون میں دانیال خان کی شرط مان کر آیا تھا، اب اس کا وہ سارا خمار آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، اور اس کی جگہ شرمندگی اور پشیمانی لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ بار بار اپنے آپ کو کوس رہا تھا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں اپنی محبت کی خاطر اپنی خود غرضی میں اتنا اندھا کیسے ہو گیا کہ اپنی معصوم بہن کی زندگی داؤ پر لگا دی؟ میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ فائزہ کے کمرے کے سامنے آ کر رک گیا۔ اندر سے فائزہ کی ہلکی سی ہنسی کی آواز آ رہی تھی، جو شاید فون پر اپنے منگیتر سے بات کر رہی تھی۔ اس آواز نے ارمان کے دل پر خنجر کا کام کیا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے تو پورے شہر کی فائزہ کی دھوم دھام سے منگنی دیکھی تھی، ہر طرف خوشیاں تھی، اور آج وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے آیا تھا۔ ارمان نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے اندر کی گھبراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کی، اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ فائزہ، فائزہ ذرا یہاں آؤ۔ ارمان کی آواز میں وہ ہمیشہ والا رعب اور ٹھہراؤ غائب تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ فائزہ نے چونک کر فون سائٹ پر رکھا اور اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا، جو بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور تشویش سے بولی، بھائی کیا ہوا؟ آپ کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ فائزہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، ارمان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں لال لکیریں ابھر آئی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ میں فریال سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آج جب میں اس کا ہاتھ مانگنے اس کے بھائی دانیال خان کے پاس گیا تھا، فائزہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہمدردی ابھری۔ ہاں بھائی، میں جانتی ہوں آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو کیا دانیال خان نے انکار کر دیا؟ نہیں فائزہ، اس نے انکار نہیں کیا۔ اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی ہے۔ ارمان نے خاموش ہو کر فائزہ کو دیکھا، پھر بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا ہے کہ اگر مجھے فریال چاہیے تو بدلے میں مجھے اپنی بہن یعنی تمہارا نکاح اس سے کروانا ہوگا، وٹے سٹے کی شادی۔ یہ سنتے ہی جیسے کمرے کی ساری ہوا تھم گئی۔ فائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، اس کا چہرہ بالکل زرد ہو گیا، اور اس کی آواز تو حلق میں ہی دب گئی تھی۔ کیا بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ فائزہ، میری بات سنو۔ ارمان نے آگے بڑھنا چاہا، مگر فائزہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں کیا سنوں بھائی؟ آپ ہوش میں تو ہے؟ میں کسی دانیال خان سے کیسے شادی کر سکتی ہوں بھائی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے، کہیں اور میری بات پکی ہو چکی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، سب تیاریاں ہو رہی ہیں،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے شادی کر لوں جسے میں جانتی تک نہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو آپ کی محبت مل جائے۔ فائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے سگے بھائی کی اس خود غرضی پر اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں فائزہ، میں جانتا ہوں کہ میں دنیا کا سب سے خود غرض بھائی ہوں۔ جب دانیال نے یہ شرط رکھی تو مجھے صرف فریال یاد رہی۔ میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے اور میں نے ہاں کہہ دیا۔ میں اپنی خود غرضی میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ فائزہ نے غصے اور بے بسی سے کہا، میں نہیں مانوں گی بھائی، میں اپنی زندگی اس طرح برباد نہیں کر سکتی۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ آپ اپنی محبت کے لیے میری قربانی نہیں دے سکتے۔ کمرے میں کچھ دیر صرف فائزہ کے سسکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ ارمان نے فائزہ کی طرف دیکھا، اس کا لہجہ اب التجائیہ ہو چکا تھا۔ فائزہ، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن خدا کے لیے میری بات سنو۔ دانیال خان کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ بزنس میں جتنا سخت ہے اپنے خاندان کے لیے اتنا ہی مخلص ہے، اور تم اپنے بھائی کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ کیا تم اپنے بھائی کو جیتے جی مرتے دیکھنا چاہتی ہو؟ فائزہ نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ فریال کا نام لیتے ہوئے ارمان کی آنکھوں میں جہاں ایک طرف شرمندگی تھی، وہاں دوسری طرف فریال کو پانے کی وہ تڑپ اور خوشی بھی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ارمان جو ہمیشہ بجھا بجھا اور تلخ رہتا تھا، فریال کا ذکر کرتے ہی اس کی روح جیسے جاگ اٹھی تھی۔ فائزہ کا غصہ آہستہ آہستہ ایک بوجھل خاموشی میں بدلنے لگا۔ اس کا دل اپنے بھائی کی اس دیوانگی اور خوشی کو دیکھ کر پگھلنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اب انکار کر دیا تو ارمان اندر سے ہمیشہ کے لیے مر جائے گا اور کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اس نے گہرا اور لمبا سانس لیا، اپنے آنسو صاف کیے اور انتہائی بوجھل لیکن حتمی لہجے میں بولی، ٹھیک ہے بھائی، اگر میری اس میں ہی آپ کی زندگی اور خوشی ہے تو میں تیار ہوں۔ میں اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر اس رشتے کے لیے مان جاتی ہوں۔ میں یہ شادی کر لوں گی۔ ارمان نے حیرت اور احسان مندی سے اپنی بہن کو دیکھا، جس نے اس کی خود غرضی کے سامنے اپنی پوری زندگی کی خوشیاں ڈھیر کر دی تھی۔ اس نے فائزہ کو گلے سے لگا لیا، جبکہ فائزہ کی بند آنکھوں سے گرے آنسو ارمان کے کندھے کو بھگو رہے تھے۔ مجھے وہ لڑکی کسی بھی حال میں چاہیے۔ وہ جم میں بیٹھا موبائل کان کو لگائے غصے سے داڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کے سامنے وہی معصوم اور سحر انگیز چہرہ آ گیا جو پچھلے 3 سالوں سے اس کے دل و دماغ پر قابض تھا۔ اس کا رنگ گورا اور مکھن جیسا ملائم تھا۔ اس کی ہرنی جیسی بڑی بڑی اور معصوم آنکھیں تھی جن میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کے ہونٹ گلاب کی پھنکڑیوں کی طرح نازک اور قدرتی طور پر گلابی تھے۔ جب وہ ہنستی تھی تو اس کے گالوں پر پڑنے والے ہلکے سے گھڑے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے تھے۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جو ایک بار اسے دیکھ لیتا وہ اپنی لکھی ہوئی تقدیر بھول جاتا۔ دانیال نے تڑپ کر جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی، وہ خوبصورت چہرہ ایک پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ سر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ یہ صرف 2 صورتحال میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ کسی بہت بڑے VIP گھرانے سے تعلق رکھتی ہے کہ اس کا ریکارڈ نکالنا ہمارے لیے ناممکن ہو رہا ہے، یا پھر وہ اس شہر کی ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف سے مینیجر نے ڈرتے ہوئے وضاحت پیش کی، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کسی بھی قیمت پر ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے۔ وہ دوبارہ غصے سے چنگاڑا۔ مینیجر اب آگے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ دانیال نے صفاقی سے رابطہ منقطع کیا اور اپنا موبائل غصے میں سائٹ پر پھینک دیا۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے دیوانہ وار اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس شام کے بعد سے اس نے خود کو کبھی ایک پل کے لیے بھی پرسکون نہیں پایا تھا۔ اس کی پہلی بیوی تمہیدہ کے چلے جانے کے بعد اس لڑکی کا چہرہ وہ پہلا چہرہ تھا جو اس کے سخت اور ویران دل کو بہت بھایا تھا، اور اس معصوم چہرے کو دیکھنے کے بعد دانیال کے اندر کسی دوسرے چہرے کو دیکھنے کی نہ تو چاہت جاگی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی کسی کو دیکھا تھا۔ کہاں ہو تم؟ خدا کے لیے مل جاؤ۔
وہ غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات سے دھاڑا۔ شادی کی تمام تیاریاں آخرکار اپنے انجام کو پہنچی اور وہ دن بھی آ گیا جب ارمان فریال کو بیانے کے لیے بارات لے کر اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ ارمان نے ایک نظر دانیال کی چمکتی ہوئی عالیشان حویلی پر ڈالی جو روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی۔ دانیال نے اب اپنی بہن کی سچی خوشی کی خاطر اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا، اسی لیے حویلی کو دلہن کی طرح بہت ہی اعلیٰ اور اچھے طریقے سے جگمگایا گیا تھا۔ بارات کا استقبال انتہائی دھوم دھام سے کیا گیا، جس کے بعد نکاح کی باوقار رسم ادا ہوئی اور پھر فوٹو شوٹ کا سیشن ہوا۔ اس کے بعد فریال کی دھوم دھام سے رخصتی کر دی گئی، لیکن اب بھاری ارمان کی بہن فائزہ کی تھی جو وہاں دلہن بنے بیٹھی تھی۔ ارمان نے پہلے کہا تھا کہ دونوں کی رخصتی ایک ساتھ ایک ہی جگہ سے ہونی چاہیے تاکہ دونوں باراتیں ایک ساتھ آ سکے، لیکن دانیال نے صاف منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اکلوتی بہن کی رخصتی اپنے آبائی گھر سے کرنا چاہتا ہے اور اس کی شادی کی ہر رسم میں خود شریک ہونا چاہتا ہے۔ اس کا اصول تھا کہ بہن کا فرض ادا کر دینے کے بعد ہی وہ خود کسی سے نکاح کرے گا۔ جیسے ہی بارات خان حویلی کے باہر پہنچی تو پہلے فریال کا دھوم دھام سے استقبال کیا گیا، اس کے بعد دانیال کو پورے احترام کے ساتھ لا کر سٹیج پر بٹھایا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب نے نکاح کی رسم ادا کی اور دانیال کا نکاح فائزہ سے ہو گیا۔ نکاح ہوتے ہی دانیال اپنی روایتی سخت مزاجی کے ساتھ کھڑا ہوا اور فوراً رخصتی کا کہہ دیا۔ ارمان نے آگے بڑھ کر کہا کہ وہ تھوڑی دیر اور رکے کیونکہ جس طرح سے فریال کی تمام رسمیں لاڈ پیار سے کی گئی ہے وہ بالکل اسی طرح اپنی بہن فائزہ کی رسمیں بھی دھوم دھام سے کروانا چاہتا ہے، لیکن دانیال رکنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ اچھا تو تم اپنی بہن کو بعد میں میرے گھر چھوڑ جانا، میں جا رہا ہوں، میرے پاس ان فضول رسم اور رواج کے لیے اتنا وقت نہیں ہے۔ دانیال نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یہ سن کر ارمان کی پیشانی پر غصے کے بل نمودار ہو گئے۔ اس نے دبی آواز میں کہا، دانیال، میں نے تمہاری شادی کی ہر شرط مانی ہے، ہر چیز کو پہلے پورا کیا ہے، کیا تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ میری بہن کو اپنے گھر لے آئے ہو تو اب مجھ پر روب جھاڑ رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بہن ابھی واپس اپنے گھر لے نہیں جا سکتا؟ دانیال نے کرختگی سے اسے جتایا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ فریال نے فوراً اپنے بھائی کی بات کاٹتے ہوئے بیچ میں مداخلت کی۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی رسم اور رواج کے لیے رک جائے تو رک جائے نا۔ ارمان نے آپ کی ہر بات مانی ہے، کیا آپ ان کی ایک بات بھی نہیں مان سکتے؟ واہ فریال واہ، تم نے تو اس کے نکاح میں آتے ہی رنگ بدل دیا۔ دانیال کرختگی سے مسکرا کر بولا اور خاموشی سے سٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ فریال نے تعصب سے ارمان کا ہاتھ تھاما اور دانیال کو جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ارمان، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ بھائی کو عورت ذات سے ہی نفرت ہے۔ جب سے انہیں پہلی بیوی چھوڑ کر گئی ہے اس کے بعد سے بھائی نے کبھی کسی عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی بھائی نے یہ شرط کیوں رکھی تھی، لیکن آپ کو یہ شرط نہیں ماننی چاہیے تھی، فریال نے دکھی آواز میں کہا۔ ارمان نے ایک سرد آہ بھری اور فریال کی طرف متوجہ ہوا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن میں تمہیں بھی تو کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا تھا، اور نکاح کا بندھن ایک ایسا بندھن ہے جو پتھر دل کو بھی موم کر ہی دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک بس میری بہن کے نصیب اچھے کرے، ارمان نے افسردگی سے کہہ کر فریال کا سر تھپ تھپایا اور پھر فائزہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ فائزہ کو کمرے سے لا کر دانیال کے قریب صوفے پر بٹھایا گیا۔ وہ اس وقت اندر سے پوری طرح کانپ رہی تھی۔ سرخ گھونگھٹ میں سے اس کا ہلکا ہلکا سا چہرہ جھلک رہا تھا جس میں وہ بے حد خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ بہت ہی گاڑھا اور سرخ تھا۔ دانیال نے ایک بیزار اور سرسری نظر اس پر ڈالی اور واپس مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فریال کو بھی وہی دوسرے صوفے پر پاس ہی بٹھا دیا گیا تھا۔ فریال کے اصرار پر دونوں کا ایک خوبصورت فوٹو شوٹ ہوا اور پھر آخرکار رخصتی کا اصل مرحلہ آ گیا۔
ارمان نے بوجھل دل کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی لاڈلی بہن فائزہ کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا اور پھر واپس دانیال کی طرف مڑا۔ دانیال، میں جانتا ہوں کہ ہمارے کاروباری اور ذاتی تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اس سب میں میری معصوم بہن کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میری بہن کو بالکل اسی طرح رکھنا جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن اس گھر میں رہے۔ ارمان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ارمان کی طرف سے دھمکی تھی یا ایک بھائی کی منت؟ یہ بات تو دانیال کو بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے اندر سے حیران ضرور ہوا تھا، مگر وہ مہمانوں اور میڈیا کے درمیان کھڑا تھا، اس لیے اس وقت کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ میڈیا کے لوگ آس پاس کھڑے پکچرز لے رہے تھے، اس لیے مجبوراً دانیال کو آگے بڑھ کر فائزہ کا ہاتھ تھامنا پڑا۔ وہ فائزہ کو سہارا دیے ہوئے گاڑی تک لایا، خود آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے عزت سے بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ چلنے سے پہلے اس نے ایک آخری غصیلی نظر ارمان پر ڈالی، اپنے لب بھینچے اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ جس طریقے سے فریال کا استقبال خان حویلی میں کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح دانیال کی حویلی پہنچنے پر فائزہ کا استقبال بھی بہت دھوم دھام سے کیا گیا۔ دانیال نہیں چاہتا تھا کہ میڈیا یا لوگوں کے سامنے دونوں بہنوں کے استقبال میں کسی بھی قسم کا فرق یا بھید بھاؤ نظر آئے۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا، لیکن ارمان کی وہ دھمکی آمیز منت دانیال کے سخت رویے کو تھوڑا بہت بدلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ چند روایتی رسم و رواج کے بعد فائزہ کو عزت کے ساتھ اس کے نئے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ مہمانوں کو رخصت کر دینے کے بعد دانیال نے ایک گہرا سانس لیا۔ ماں باپ کی اچانک وفات کے بعد اس نے اکیلے ہی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے فریال کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ وہ نہ صرف خود ایک کامیاب بزنس مین بنا تھا، بلکہ اس نے اپنی لاڈلی بہن کو بھی پڑھا لکھا کر ایک کامیاب ڈاکٹر بنا دیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، ماضی کی ایک دھندلی سی تصویر اس کی سماعتوں میں گونج اٹھی۔ بھائی، بابی تو بہت زیادہ پیاری ہے۔ فریال کی وہ چہکتی ہوئی آواز آج بھی دانیال کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ہاں، میری بہن نے جو پسند کی ہے، خوبصورت تو ہوگی نا؟ دانیال نے تب بہت مان اور فخر سے کہا تھا۔ بس اب دعا ہے کہ آپ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہے، فریال نے مسکرا کر کہا تھا اور محبت سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ دانیال نے تب بڑے فخر سے سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو کچن میں نظریں جھکائے کسی چیز سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ عورت جو اس کے برے وقت میں بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اچانک دانیال نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ماضی کی ان چند یادوں نے اس کے اندر ایک زہریلی آگ بھڑکا دی تھی، کیونکہ تمہیدہ نے بعد میں اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ غریب تھا۔ اس کے دل سے ایک سرد ہوک اٹھی۔ عورت ذات کبھی کسی انسان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی۔ اس نے نفرت سے اپنی آنکھیں بھینچ لی اور کمرے کے دروازے کا لاک لگا کر سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اسکرین پر ایک شناسا نمبر دے کر اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ جی سر، پتہ چل گیا اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، دوسری طرف سے مینیجر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ یہ سننا تھا کہ دانیال نے اپنے لب بھینچے اور غصے سے داڑا۔ تو طلاق کروا دو، مجھے وہ لڑکی کسی قیمت پر بھی چاہیے۔ سر، میں نے وہی آپ کو بتانے کے لیے کال کی تھی کہ وہ لڑکی۔ مینیجر کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ دانیال نے صفاقی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ لڑکی جو بھی ہے، جس کی بھی بیوی ہے، کل صبح تک وہ لڑکی مجھے میرے پاس چاہیے۔ وہ غصے سے کہتا ہوا کال منقطع کر گیا۔ اس خبر نے اسے 3 سال پہلے کے اس منظر میں دھکیل دیا جب تمہیدہ کے جانے کے 5 سال بعد اسے زندگی میں پہلی بار کوئی چہرہ بھایا تھا، اور وہ پہلی ہی نظر میں اس کے دل میں گر کر گئی تھی۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی جو کالج سے باہر نکلی تھی۔ شدید گرمی کے باعث اس کے گال اور کان لال ہو رہے تھے، اور وہ اپنی دوست سے کچھ ہنس کر بات کر رہی تھی، جبکہ دانیال گاڑی میں بیٹھا اس کے سحر انگیز چہرے میں کھو گیا تھا۔
اس کے ڈریس پر جگہ جگہ بھینٹ کے داغ تھے، چہرے اور بالوں میں کلر لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم رنگوں میں بھگویا ہوا تھا۔ شاید ان کے کالج کا آخری دن تھا۔ دانیال نے فوراً اپنے موبائل سے اس کی ایک تصویر لی تھی، مگر جیسے ہی تصویر سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے موبائل میں محفوظ تصویر کو دیکھا اور مسکرا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنے آفس میں مینیجر کے سامنے وہ تصویر پھینکتے ہوئے کہا تھا، مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ مینیجر نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور تصویر کو دیکھنے لگا تھا۔ دانیال نے اپنے سر کو جھٹکا اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ان پرانی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ پچھلے 3 سالوں سے اس لڑکی کے لیے بہت بے چین تھا۔ اب تو تمہیدہ کی یادیں بھی اس کے دماغ سے نکل چکی تھی۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ کوئی عورت وفادار نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کا جنون اور اس کی انا اس بات پہ ڈٹی ہوئی تھی کہ اسے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ اس کا یہ جنون وقت کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک شدت اختیار کر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی نئی نویلی دلہن گھونگھٹ نکالے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ وہ بہت ہی انکمفرٹیبل پوزیشن میں تھی۔ دانیال آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جیسے ہی اس لڑکی کا گھونگھٹ اوپر اٹھایا، دانیال کے ہاتھ فضا میں ہی منجمد ہو گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس کا پورا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جس لڑکی کو وہ 3 سالوں سے پورا دنیا میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کیا وہ لڑکی واقعی ارمان کی بہن فائزہ تھی؟ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فوراً اپنا موبائل نکالا اور مینیجر کو دوبارہ کال ملا دی۔ ہیلو، تم اس لڑکی کے بارے میں کیا بتا رہے تھے؟ اس کی آواز حلق میں پنس رہی تھی۔ دوسری طرف مینیجر نے گھبرا کر اپنا توگ نکلا۔ سر، وہ لڑکی جس کے پکچر آپ نے مجھے 3 سال پہلے سینڈ کی تھی، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ارمان کی سگی بہن فائزہ ہے، جس سے ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے۔ مینیجر کو تو جیسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے کہ وہ اپنی بات کس طرح پوری کرے۔ دانیال نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ وہ فائزہ کے پاس آ کر بیٹھا اور اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ جذبات سے چور اور بے خودی کے عالم میں اس نے اپنا ہاتھ فائزہ کے معصوم چہرے کی طرف بڑھایا اور اس کی گال پر آئی ہوئی زلفوں کی لٹوں کو آہستہ سے پیچھا کیا۔ یہ لڑکی مجھے اتنی آسانی سے مل گئی، کیا میرے ساتھ یہ بھی وہی کرے گی جو تمہیدہ نے کیا تھا؟ اس کے شکی دماغ نے فوراً ایک خوفناک سوال کھڑا کیا۔ اس اچانک ابھرنے والے سوال پر دانیال نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور فائزہ سے فاصلہ قائم کر لیا۔ آسانی سے مل گئی؟ 3 سال میں اس کی خاطر بے چین رہا ہوں۔ میں ٹھیک سے سو نہیں سکتا تھا، ٹھیک سے کہا نہیں سکتا تھا، ہر وقت اس کا خیال میرے دماغ پر مسلط رہتا تھا۔ کیا یہ آسانی سے ملنا ہوتا ہے؟ اس کے دل نے دہائی دی۔ ہاں، تم صرف اسے ڈھونڈ رہے تھے اور قدرت نے اسے تمہاری جولی میں لا کر ڈال دیا۔ لیکن تمہیدہ یاد ہے نا، اس نے کیا کیا تھا؟ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ تم غریب تھے۔ آج تمہارے پاس پیسہ ہے تو آج تمہارے سب سے بڑے کمپٹیٹر کی بہن تمہارے بیڈ پر ہے۔ یہ تمہاری محبت میں یہاں نہیں آئی، یہ زبردستی بیا کر لائی گئی ہے، اور یہ بھی ایک دن تمہیں چھوڑ دے گی۔ دل اور دماغ کے اس خوفناک طوفان اور جنگ نے دانیال کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ اپنے سر کے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں سخت بے رحمی سے بھینچتا ہوا بیڈ سے دور کھڑا ہو گیا، جبکہ فائزہ اب بھی معصومیت سے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اسے نرمی سے بیڈ پر سیٹ کر کے خود ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر وہ بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر فائزہ کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں پہنچی تو دانیال کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ فائزہ اٹھ کر بیڈ کے ایک کونے میں سمٹھی بیٹھی ہے۔ دانیال نے اپنی روایتی سختی چہرے پر سجائی اور سیدھا اس کے پاس آیا۔ فائزہ نے حیرانی اور خوف سے اسے دیکھا۔ جب دانیال نے اس کے سامنے اپنے آفس کے کپڑے لا کر رکھے اور سرد لہجے میں بولا، یہ کپڑے پریس کرو اور میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ فائزہ اندر سے بری طرح چونک گئی۔
پہلے دن کی دلہن سے بھلا کون کام کرواتا ہے؟ وہ فائزہ جو اپنے گھر میں لاڈوں سے پھلی تھی، آج شادی کے پہلے ہی دن اس سے کپڑے پریس کروائے جا رہے تھے اور کچن کا کام لیا جا رہا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ دانیال اسے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ فائزہ کو اس کے اس عجیب رویے پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ یہ شخص میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے۔ اسی طرح اس ماحول میں 3-4 دن گزر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ ہو گیا۔ آج انہیں پہلی بار ارمان کے گھر فریال سے ملنے جانا تھا۔ جب وہ ارمان کے گھر پہنچے تو دانیال کا رویہ ارمان کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اب بھی اسے اپنا کاروباری حریف ہی سمجھ کر سرد مہری دکھا رہا تھا، لیکن جب دانیال نے اپنی لاڈلی بہن فریال کو وہاں بے حد خوش اور مطمئن دیکھا تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ خود بھی اندر سے خوش ہو گیا۔ دوسری طرف فائزہ بھی اپنے بھائی ارمان اور بھابھی فریال کو ایک ساتھ اتنا خوش دیکھ کر کھل اٹھی۔ اس کا سارا دکھ ایک لمحے کے لیے غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر کے لیے گاڑی میں روانہ ہوئے، راستے میں فائزہ سے مزید خاموش نہ رہا گیا۔ وہ دانیال کے اپنے بھائی ارمان کے ساتھ روا رکھے گئے تلخ رویے پر لڑنے لگی۔ وہ عمر میں دانیال سے کافی چھوٹی تھی، لیکن اس کا غصہ اس وقت عروج پر تھا۔ آپ کو بھائی کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، انہوں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، فائزہ نے تب کر کہا۔ دانیال نے گاڑی کا اسٹیئرنگ مضبوطی سے بھینچا اور سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا، فائزہ، میرے سامنے اس طریقے سے بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اپنی حد میں رہ کر بات کرو۔ فائزہ جو پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی تھی، اب دانیال کی اس ڈانٹ پر اور بھی نڈر ہو گئی۔ اس نے دانیال کی طرف دیکھا اور بولی، بھڈے، تم تو اب بھی چپ ہی رہو، آپ مجھے بچی کہہ کر سکھائیں گے کہ کس طریقے سے کیا کرنا چاہیے؟ آپ میرے شوہر ہیں، شوہر بن کر رہے، میرے باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر دانیال نے جھٹکے سے گاڑی گھر کے پورچ میں روکی۔ وہ اندر سے شدید حیران ہوا کہ یہ لڑکی جو کل تک خوف سے کانپ رہی تھی، آج مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہے۔ میں اسے ڈانٹ رہا ہوں اور یہ الٹا مجھے اپنا غصہ دکھا رہی ہے۔ دانیال نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے دل و جان سے پسند کرتا تھا۔ اس وقت غصے میں لال ہوتی فائزہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں اور پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ دانیال کو اس پر شدید پیار بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی، اسی لیے اس نے اسے مزید بولنے دیا اور خاموش رہا۔ فائزہ غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی جیسے ہی گاڑی سے نکل کر باہر کی طرف آئی، جلدی میں اس کا پاؤں پورچ کے ٹائلز پر پھسلا اور وہ ایک دردناک چیخ کے ساتھ زمین پر گر گئے۔ اس کے پاؤں میں شدید موچ آ چکی تھی۔ دانیال فوراً گاڑی سے اترا اور تیزی سے اس کی طرف آیا۔ اس نے فائزہ کی تکلیف دیکھ کر بنا کچھ کہے جھک کر اس سے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ فائزہ نے درد سے آنکھیں بند کیے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ دانیال نے اس کی حالت دیکھ کر طنز کا تیر چلایا، آخر تمہارا یہ بٹا شوہر ہی تمہارے کام آیا نا؟ وہ اسے اٹھا کر سیدھا اوپر کمرے میں لے کر گیا اور بیڈ پر نرمی سے لٹایا۔ پھر وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لایا اور پاؤں کا درد کم کرنے والی منہ واش سپرے نکال کر اس کے سوجے ہوئے پاؤں پر لگانے لگا۔ سپرے کرنے کے بعد اس نے فائزہ پر چادر ڈالی اور نرمی سے کہا، اب بالکل خاموشی سے آرام کرو۔ فائزہ بیڈ پر لیٹی کھلی آنکھوں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی اور اندر ہی اندر شدید حیران ہو رہی تھی کہ جو شخص ابھی چند منٹ پہلے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے جو وہ اتنی محبت اور پرواہ دکھا رہا ہے۔ صبح کا سورج جیسے ہی خان حویلی کی کھڑکیوں سے چن کر اندر داخل ہوا، فائزہ کی آنکھ آہستہ آہستہ کھل گئی۔ پاؤں کی موچ کا درد رات کے مقابلے میں اب کافی حد تک کم تھا، مگر حرکت کرنے پر اب بھی کسک اٹھتی تھی۔ وہ بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ ہی رہی تھی کہ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک دھیمے جھٹکے سے کھلا۔ فائزہ نے چونک کر دیکھا، سامنے دانیال کھڑا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں اس کا آفس بریف کیس نہیں تھا، بلکہ ایک خوبصورت چاندی کی ٹرے تھی جس میں بھاپ اڑاتا ہوا ناشتہ سجا تھا۔ دانیال نے بغیر کچھ کہے ٹرے کو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود فائزہ کے بالکل قریب بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ فائزہ نے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے دانیال کو اور پھر ٹرے کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ ناشتہ ہے،
دکھ نہیں رہا۔ دانیال نے اپنے محسوس سنجیدہ لیکن دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر پلیٹ سے نوالا توڑا اور فائزہ کے لبوں کے قریب کر دیا۔ فائزہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنا چاہا مگر دانیال نے اسے موقع دیے بغیر پہلا نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ میں خود کھا سکتی ہوں۔ فائزہ نے منہ میں نوالا چباتے ہوئے دبی آواز میں احتجاج کرنا چاہا مگر دانیال کی اکھابی آنکھوں کی ایک سخت لیکن محبت آمیز نظر نے اسے چپ کرا دیا۔ وہ کسی ماہر مربی کی طرح بغیر کسی عجلت کے فائزہ کو اپنے ہاتھوں سے پورا ناشتہ کروانے لگا۔ جب ناشتہ ختم ہوا تو دانیال نے سائڈ سے نپکن اٹھا کر فائزہ کے ہونٹوں پر لگے ہلکے سے داغ کو نہایت نرمی سے صاف کیا۔ اب چپ چاپ لیٹ جاؤ اور جب تک میں آفس سے واپس نہ آؤں بیڈ سے نیچے پیر رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے ٹرے اٹھاتے ہوئے فکر مند لہجے میں حکم دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فائزہ بیڈ پر لیٹی چادر کو اپنے گلے تک تانتی ہوئی حیرت کے سمندر میں غوطے کاتی رہی کہ اس بظاہر سخت اور بے رحم نظر آنے والے انسان کے اندر اتنی نرمی کہاں چھپی تھی۔ دن گزرتے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ دانیال کا یہ روایتی اکڑ پن فائزہ کے لیے ایک گہری پرواہ اور محبت میں بدلتا چلا گیا۔ دانیال فائزہ کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ صبح آفس جانے سے پہلے خود اس کے پاؤں کی پٹی چیک کرتا، اس کی پسند کا کھانا تیار کرواتا اور شام کو گھر لوٹتے ہی سب سے پہلے فرسٹ ایڈ دیکھتا تھا۔ وہ فائزہ کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت یہاں تک کہ اس کے پڑھنے کے لیے میگزین اور پسندیدہ چاکلیٹس کا بھی خود خیال رکھتا تھا۔ دانیال کی اس بے پناہ توجہ اور دیکھ بھال کا اثر یہ ہوا کہ فائزہ کا پاؤں بہت جلدی اور پوری طرح ٹھیک ہو گیا، لیکن اس بیماری کے دوران فائزہ کے دل میں دانیال کے لیے جو خوف تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ دانیال کے ساتھ کافی گل مل گئی تھی۔ دانیال کے سامنے آتے ہی اس کی حرکتیں بالکل چھوٹے بچوں جیسی ہو جاتی۔ وہ کبھی دانیال کے آفس کے کاغذات چھپا دیتی تو کبھی اس کی چائے میں چینی کی جگہ نمک ملا کر دور کڑی ہنستی رہتی۔ دانیال جو پوری دنیا کے لیے ایک باوقار بزنس مین تھا، فائزہ کی ان بچوں جیسی معصوم شرارتوں پر صرف ایک گہرا سانس لے کر مسکرا دیتا۔ دانیال جو پوری دنیا کے لیے ایک باوقار بزنس مین تھا، فائزہ کی ان بچوں جیسی معصوم شرارتوں پر صرف ایک گہرا سانس لے کر مسکرا دیتا اور اس کی ہر ضد کو ہنسی خوشی پورا کرتا تھا۔ ایک شام آسمان پر کالے سیاہ بادلوں کا راج ہو گیا اور موسم نے ایک دم حسین کروٹ بدلی۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ فائزہ کو بچپن سے ہی بارش بے حد پسند تھی۔ جیسے ہی بارش کی پہلی بوند کی آواز سنی وہ اپنے کمرے کی بالکنی سے ہوتی ہوئی سیدھی حویلی کے کھلے لان میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے آسمان کی طرف چہرہ کیے بارش کے گرتے ہوئے پانی میں نہانے لگی۔ اس کا سفید اور ہلکا گلابی لباس پانی سے پوری طرح بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا اور اس کے کھلے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ گول گول گھومتے ہوئے بچوں کی طرح کلکلا کر ہنس رہی تھی۔ اسی پل دانیال کی سیاہ گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی۔ دانیال جیسے ہی گاڑی سے اترا اس کی نظر سامنے لان میں بارش میں نہاتی ہوئی فائزہ پر پڑی۔ دانیال کے قدم وہی جم گئے۔ وہ فائزہ کو اس روف میں دیکھ کر بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں فائزہ کے لیے بے پناہ محبت، سحر اور ایک عجیب سا جنون ابھر آیا۔ وہ فائزہ جو 3 سال پہلے اسے رنگوں میں بھیگی ہوئی ملی تھی، آج وہ پانی کی بوندوں میں نہائی ہوئی کسی حور کی طرح اس کے سامنے تھی۔ دانیال نے اپنا کوٹ گاڑی میں ہی پھینکا اور آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے لان کی طرف بڑھا۔ فائزہ نے جیسے ہی اپنے سامنے کسی کا سایہ محسوس کیا، اس نے گھوم کر دیکھا۔ دانیال کو اپنے سامنے کھڑا پا کر اس کی ہنسی ایک دم رک گئی اور اس کے گال شرم اور سردی کے مارے مزید گلابی ہو گئے۔ آپ کب آئے؟ فائزہ نے اکھلا کر پوچھا۔ اس کی آواز بارش کے شور میں مدھم تھی۔ دانیال نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں فائزہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جس پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ دانیال ایک پل کے لیے آگے بڑھا۔ فائزہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، دانیال نے انتہائی محبت اور شدت سے جھک کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔
فائزہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ خود بخود دانیال کے گلے میں ڈال دیے۔ اس کا بھیگا ہوا چہرہ دانیال کے مضبوط چوڑے سینے سے جا لگا، جہاں دانیال کے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ دانیال اسے اسی طرح اپنی باہوں میں بھرے ہوئے تیز بارش کے درمیان سے گزرتا ہوا حویلی کے اندر لایا اور سیدھا اپنے بیڈ روم کا دروازہ پیر سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنز کی ہلکی ٹھنڈک تھی، مگر دانیال کی باہوں کی گرمش فائزہ کے پورے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ دانیال نے فائزہ کو نرمی سے بیڈ پر سیدھا کھڑا کر دیا، مگر اس کا ایک ہاتھ اب بھی فائزہ کی کمر کے گرد مضبوطی سے لہرا رہا تھا، جس نے دونوں کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم کر دیا تھا۔ فائزہ کا پورا جسم سردی اور ایک انچوئے احساس سے کانپ رہا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک کر دانیال کی قمیض کو بھی بھگو رہا تھا۔ دانیال، میں بھیگ گئی ہوں، مجھے چینج کرنے دے، فائزہ نے نظریں جھکائے کانپتے ہوئے لبوں سے بہت دھیمے سے کہا۔ نہیں، دانیال کی آواز میں ایک مخمور سا رعب تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے فائزہ کی ٹھوڑی کو آہستہ سے اٹھایا اور اسے اپنی آنکھوں میں جھانکنے پر مجبور کیا۔ 3 سال فائزہ، 3 سال میں نے اس چہرے کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی ہے۔ آج جب تم میرے سامنے میری گرفت میں ہو تو میں تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کا دل دانیال کے اس اقرار پر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دانیال نے آہستہ سے اپنا چہرہ فائزہ کے قریب کیا۔ اس کے گرم سانس فائزہ کے گالوں پر محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے بہت نرمی سے فائزہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ اتنا لمبا اور گہرا تھا کہ فائزہ نے بے خودی میں اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کی انگلیاں دانیال کے کندھوں پر جم گئی۔ ماتھے کے بعد دانیال کے لب آہستہ سے نیچے سے رکھتے ہوئے فائزہ کے ان گلابی گالوں پر آئے جو شرم سے دہک رہے تھے۔ کمرے کے باہر بارش کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور کمرے کے اندر 2 دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھی۔ دانیال نے فائزہ کو مزید اپنے قریب بھینچ لیا، مانو وہ دنیا کی ہر تلخی کو جلا کر خاک کر دینا چاہتا ہو۔ فائزہ نے بھی اب پوری طرح خود کو اپنے شوہر کے مخلص وجود کے حوالے کر دیا تھا، جہاں اب صرف ان دونوں کی محبت کا راج تھا۔ حویلی کے در و دیوار پر صبح کی پہلی سفید اور مخملی کرنیں نمودار ہو رہی تھی۔ کمرے کے اندر کا ماحول اب بھی اسی رومانوی سحر میں جکڑا ہوا تھا جو رات کے بارش نے دونوں کے دلوں میں پھونکا تھا۔ فائزہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو دانیال کے مضبوط اور محفوظ حصار میں پایا۔ دانیال جاگ رہا تھا، اس کا ایک ہاتھ فائزہ کی کمر کے گرد حمائل تھا اور وہ ٹیک لگائے انتہائی گہری نظروں سے فائزہ کے چہرے کو ہی نہار رہا تھا۔ فائزہ نے جیسے ہی اس کی تپتی آنکھوں میں دیکھا، رات کی یادیں اس کے ذہن میں لہرائی اور اس نے شرما کر اپنا چہرہ دانیال کے سینے میں چھپانا چاہا۔ دانیال کے لبوں پر ایک دلکش اور دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فائزہ کی ٹھوڑی کو اپنے انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے اٹھایا اور اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر ٹکنے پر مجبور کیا۔ اب بھی مجھ سے نظریں چراؤ گی فائزہ؟ دانیال کی آواز میں صبح کی ایک دل فریب اور مخمور لہر تھی۔ فائزہ نے اپنے ہونٹ بھینچے اور بہت دھیمے سے بولی، آپ رات کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے 3 سال میرا انتظار کیا ہے۔ آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے، پھر یہ 3 سال والا چکر کیا ہے؟ اس کی آواز میں معصومانہ تجسس صاف جھلک رہا تھا۔ دانیال کا چہرہ ایک دم سنجیدہ اور گہرے جذبات سے چور ہو گیا۔ اس نے فائزہ کے چہرے پر بکھری زلفوں کی ایک لٹ کو بہت نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ وہ فائزہ کے اس معصوم گھورے اور گلاب کی پنکھڑی جیسے چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر اسی 3 سال پرانے شہر میں کھو گیا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانتا تھا فائزہ، لیکن میرا دل تمہیں پہلے ہی پل سے اپنا مان چکا تھا۔ دانیال نے گہرا سانس لیتے ہوئے اعتراف کیا، آج سے ٹھیک 3 سال پہلے، تحمیدہ کے جانے کے 5 سال بعد، جب میرا دل عورت ذات اور محبت کے نام سے ہی بیزار ہو چکا تھا، تب قدرت نے مجھے تمہارا چہرہ دکھایا تھا۔ فائزہ نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں پھیلائی۔ کہاں دیکھا تھا آپ نے مجھے؟ تمہارے کالج کا آخری دن تھا۔ دانیال کی آنکھوں میں ماضی کا وہ خوبصورت منظر زندہ ہو گیا۔ شدید گرمی کی ایک شام تھی، میں اپنی گاڑی میں تمہارے کالج کے باہر سے گزر رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کالج کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے گال اور کان گرمی کے باعث بالکل لال ہو رہے تھے۔
وہ اپنی کسی دوست سے کچھ ہنس کر بات کر رہی تھی اور اس کی وہ کلکلاہٹ، فائزہ، اس ہنسی نے میرے ویران دل کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ فائزہ بالکل ساکت ہو کر دانیال کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا تمہارے اس چہرے اور بالوں پر، یہاں تک کہ تمہارے پورے لباس پر جگہ جگہ رنگ اور پینٹ لگا ہوا تھا، مانو تم رنگوں میں نہائی ہوئی کوئی حور ہو۔ میں اس سحر انگیز چہرے کو دیکھ کر ایسا کھویا کہ میں نے فوراً اپنی موبائل سے تمہاری ایک تصویر لے لی، لیکن جیسے ہی میں نے موبائل سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا تم وہاں نہیں تھی، تم بھیڑ میں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ فائزہ کے لبوں سے ایک ہلکی سی ہنسی نکلی۔ تو وہ تصویر آپ کے پاس تھی؟ ہاں فائزہ۔ دانیال نے اس کے گال پر اپنے ہاتھ کا لمس بڑھایا۔ اس شام کے بعد سے میری راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون حرام ہو گیا۔ میں نے وہ تصویر اپنے مینیجر کو دی اور پورے شہر میں ہر جگہ تمہیں دیوانوں کی طرح ڈھونڈوایا۔ 3 سال میں نے ایک ایک دن تڑپ کر گزارا ہے کہ کاش مجھے وہ رنگوں والی لڑکی دوبارہ مل جائے۔ میں ٹھیک سے سو نہیں پاتا تھا، ہر وقت بس تمہارا خیال میرے دماغ پر مسلط رہتا تھا۔ اور دیکھو قدرت کا کھیل، جب ارمان تمہارا رشتہ لے کر میرے پاس آیا اور میں نے اسے ٹالنے کے لیے وٹے سٹے کی وہ سخت شرط رکھی، تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو میں 3 سال سے کائنات کے ذرے ذرے میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ خود میرے حریف کی بہن بن کر میرے بیڈ پر آ جائے گی۔ آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ فائزہ نے نم آنکھوں کے ساتھ نہایت لاڈ اور معصومیت سے پوچھا۔ دانیال نے اب مزید کوئی فاصلہ قائم نہیں رکھا۔ اس نے فائزہ کو انتہائی شدت سے اپنی باہوں میں کھینچا اور اس کے پورے وجود کو اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ محبت بہت چھوٹا لفظ ہے فائزہ، تم میرا جنون ہو، میری زندگی کا حاصل ہو، دانیال نے مغمور لہجے میں کہا۔ وہ مسکرائی اور آنکھیں موند لی۔